12 جون 1:39 آسمان چیخوں سے گونج اٹھا۔ ایک جہاز 241 مسافروں کی جانیں، عملے کے 19 افراد اور کل ملا کے 260 افراد، اور صرف 98 سیکنڈ کے اندر ایک خواب، ایک پرواز، ایک زندگی خاک میں مل گئی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک چیختا ہوا سوال تھا جس کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ AI-171 کی پرواز نے جیسے ہی پرواز بھری، انجن بند، کنٹرول ختم، اور پھر قیامت کی تباہی کی گھنٹی بج گئی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیک آف کے صرف 6 سیکنڈ کے بعد جہاز زمین پر گر پڑا؟ جہاز گرا نہیں، گرایا گیا۔ یا تو مشین نے دھوکہ دیا یا انسان نے، لیکن سزا کس کو ملی؟ وہ 260 جسم جو اب صرف راکھ ہیں۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ 56,000 کروڑ کی بھارتی ٹیکنالوجی محض ایک سوئچ کے دبانے پر موت کا پروانہ بن گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، 12 جون 2025 کو احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز AI-171 صرف 98 سیکنڈز کی پرواز کے بعد ہی زمین بوس ہو گئی۔ بوئنگ 787 ڈریم لائنز جہاز ایئرپورٹ کی باڑ پھلانگنے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار 241 مسافر اور عملے سمیت زمین پر موجود 19 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پورے جہاز میں صرف ایک شخص معجزاتی طور پر زندہ بچا۔ انڈین ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ابتدائی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، جس نے حادثے کی وجوہات، جہاز کی تکنیکی ریکارڈ، پرواز کے لمحات اور پائلٹس کی آخری گفتگو کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کے بعد یہ سوال شدت سے اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ حادثہ انسانی غلطی کا نتیجہ تھا یا پھر کسی تکنیکی خرابی کا؟ حادثے کی ٹائم لائن پر بھی بات کرتے ہیں۔ 98 سیکنڈز کی تباہ کن پرواز کے بعد 260 لوگوں کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ 1:38 پر AI-171 نے ٹیک آف کی اجازت حاصل کی۔ صرف 32 سیکنڈز میں طیارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا اور 4 سیکنڈ بعد جہاز نے زمین سے مکمل علیحدگی حاصل کی۔ اگلے 3 سیکنڈز میں ایئر سپیڈ 334 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی اور اسی وقت جہاز کے دونوں انجن بند ہو گئے۔ رام ایئر ٹریبیون خودکار طور پر متحرک ہوئی تاکہ بجلی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ میڈے کال 1:39 پر دی گئی۔ محض 6 سیکنڈ بعد جہاز زمین پر گر چکا تھا۔ اصل خرابی کہاں ہوئی؟ فیول کٹ آف سوئچر کی پر اسرار حرکت۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے چند سیکنڈز پہلے دونوں انجنز کے فیول کٹ آف سوئچز کو رن سے کٹ آف پر منتقل کر دیا گیا، یعنی ایندھن کی فراہمی بند کر دی گئی، اور یہ حرکت جہاز کے بلند ہونے کے محض چند سیکنڈز بعد ہوئی۔ انجن فوراً بند ہو گئے اور طیارہ نیچے گرنے لگا۔ پائلٹس کے درمیان مکالمہ ہوا۔ انسانی غلطی یا پھر تکنیکی خرابی تھی؟ کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مطابق ایک پائلٹ نے دوسرے سے پوچھا، تم نے فیول کیوں بند کیا؟ تو جواب آیا، میں نے بند نہیں کیا۔ ویورز، یہ مکالمہ اس قیاس کو تقویت دیتا ہے کہ یا تو ایک پائلٹ نے غلطی سے فیول بند کر دیا یا کسی تکنیکی خرابی کے باعث فیول کٹ آف سوئچز نے خودکار طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ رام ایئر ٹریبیون صرف اس صورت میں متحرک ہوتی ہے جب جہاز کو مکمل برقی یا پھر ہائیڈرولک طاقت سے محرومی کا سامنا ہو۔ رام ایئر ٹریبیون کی حرکت نے اس بات کی تصدیق کی کہ جہاز کے دونوں انجن مکمل طور پر بند ہو چکے تھے اور سسٹمز ناکارہ ہو چکے تھے۔ ایک انجن کی جزوی بحالی مگر ناکافی ثابت ہوئی، جس کے بعد پائلٹس نے فیول سوئچز دوبارہ رن پر کر دیے، جس سے ایک انجن نے جزوی بحالی کی کوشش کی، لیکن وقت کی کمی اور رفتار کی شدید زوال کے باعث طیارہ سنبھالا نہ جا سکا۔ تو ویورز، اب یہ تکنیکی یا پھر انسانی غلطی، اس پہلو پر بات کر لیتے ہیں۔ تکنیکی پہلو کی بات کریں تو فیول کٹ آف سوئچز خود بخود کٹ آف کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی سسٹم گلیچ تھا جس نے انجن بند کیے؟ RAT، جسے آخری ہنگامی نظام کا ابتدائی مرحلے میں حرکت کرنا، خود ایک خطرے کی علامت ہے۔ انسانی پہلو کا ذکر کریں تو اگر ایک پائلٹ نے غلطی سے سوئچ بند کیے تو دوسرے نے فوری رد عمل کیوں نہ دیا؟ تربیت یافتہ پائلٹس کے درمیان اس سطح کی کنفیوژن کیسے ممکن ہوئی؟ پائلٹس نے جہاز کے مکمل سسٹم کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت اور اونچائی دونوں ان کے خلاف تھے۔ جہاز کی پرواز سے قبل تمام تکنیکی پہلو مکمل طور پر چیک کیے گئے تھے۔ تحقیقات کے مطابق صبح 6:10 پر جہاز کو تکنیکی کلیئرنس دی گئی تھی۔ پائلٹس نے 6:55 پر بریتھ انالائزر ٹیسٹ پاس کیا۔ ٹیک آف سے پہلے جہاز میں کوئی مکینیکل خرابی رپورٹ نہیں کی گئی۔
اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طیارہ پرواز کے لیے تکنیکی لحاظ سے تیار تھا۔ ویورز، اب ایئر انڈیا اور بوئنگ کی خاموشی پر بات کر لیتے ہیں۔ 260 شہری محض 1.5 منٹ میں موت کی آغوش میں جا سوئے۔ ایئر لائن اور جہاز کی مینوفیکچرنگ کمپنی کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ایئر انڈیا نے رپورٹ پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ تاحال تحقیقات کے مراحل میں ہے اور مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 سال درکار ہے مکمل رپورٹ آنے میں۔ بوئنگ اور GE جنہوں نے اس جہاز کے انجن فراہم کیے، ان کو تاحال کوئی حفاظتی ہدایات نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر غلطی کس کی تھی؟ 260 شہریوں کی جان تو چلی گئی، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں درج ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تکنیکی خرابی کے امکانات موجود ہیں، خاص طور پر اگر فیول سوئچز خود بخود کٹ آف پر گئے۔ انسانی غلطی کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سوئچز کی حرکت، کاکپٹ کی کنفیوژن اور تاخیر سے بحالی کی کوشش اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ سسٹم ڈیزائن کی پیچیدگی بھی ایک عنصر ہو سکتی ہے، اور اگر پائلٹس حادثاتی طور پر سوئچز بند کر بیٹھے تو یہ ایک ہیومن مشین انٹرفیس کی ناکامی ہے۔ جن کے پیار اس المناک حادثے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، ان کی نظریں اس حادثے کے منطقی انجام پر ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ انڈین ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو اب مزید تکنیکی اجزاء کا تجزیہ کرے گا، جنہیں حادثے کے مقام سے برآمد کر کے محفوظ رکھا گیا ہے۔ کاکپٹ آڈیو پرواز کے ڈیٹا اور میکینیکل نظام کی گہرائی سے جانچ کی جائے گی تاکہ اصل وجہ سامنے آ سکے۔ ایئر انڈیا کا AI-171 طیارہ حادثہ ایک المناک سانحہ ہے جس میں انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ تکنیکی نظام پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ دونوں پہلوؤں انسانی اور تکنیکی کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن حتمی ذمہ داری کا تعین مزید تحقیقات کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ یہ حادثہ اس بات کا دردناک ثبوت ہے کہ محض چند سیکنڈز کی کوتاہی یا پھر خرابی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس طیارے کو بھی ملبے کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ تو ویورز، یوں صرف 1.5 منٹ میں 260 خواب دھوئیں میں اڑ گئے۔ یہ صرف فیول کٹ آف سوئچ نہیں تھا جو بند ہوا، یہ تھا سسٹم کا ضمیر جو بند ہوا۔ پائلٹس نے پوچھا تم نے فیول کیوں بند کیا؟ جواب آیا میں نے نہیں کیا۔ تو پھر کون تھا؟ کس نے مارا؟ ان 260 لوگوں کو کون مار گیا؟ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال بہت ہیں مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ ایئر انڈیا خاموش، بوئنگ بے حس اور مرنے والے صرف اعداد و شمار۔ جتنی خوفناک یہ حادثے کی تفصیل ہے، اتنی ہی خوفناک ہے اداروں کی بے حسی اور پھر لاپرواہی۔ اگر یہ انسانی غلطی ہے تو تربیت کہاں تھی؟ اور اگر تکنیکی ہے تو حفاظتی نظام کہاں تھا؟ یہ سانحہ بتا گیا کہ ہم کتنے غیر محفوظ ہیں، اور ان آسمانوں میں جہاں ہم خود کو سب سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے، لیکن سوال ختم نہیں ہوا۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کوئی اور پرواز، کوئی اور معصوم مسافر اس خاموشی کی قبر میں دفن ہو جائے گا۔ بیدار ہو جاؤ، سوال کرو، شور مچاؤ، کیونکہ اگلا نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔